آج کل کی دنیا میں جہاں ہر طرف معلومات کا شور ہے، آپ کی توجہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، ایک ایسی سپر پاور جو آپ کو اس شور سے اوپر اٹھنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی یہ سپر پاور کمزور پڑ چکی ہے۔ تو یہ 7 دن کا پلان آپ کی اسی توجہ کو واپس لانے اور اس سپر پاور کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ چلیں ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے۔ کیا واقعی آج کے انسان کی توجہ کا دورانیہ ایک گولڈ فش سے بھی کم ہو گیا ہے؟ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، سائنس اس کا ایک حیران کن جواب دیتی ہے۔ اس پر یقین کرنا شاید مشکل ہو، لیکن اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ کوگنیٹو سائیکالوجسٹ فن میڈلاک کی ریسرچ بتاتی ہے کہ گولڈ فش کی توجہ 9 سیکنڈ تک رہتی ہے، جبکہ اوسط انسان کی توجہ اب صرف 8 سیکنڈ تک رہ گئی ہے۔ جی ہاں، ہم ایک گولڈ فش سے بھی کم وقت تک کسی چیز پر دھیان دے پاتے ہیں۔ یہ ایک تشویشناک بات ہے، لیکن اسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ مثال آج کل ہمارے ذہن کی حالت کو بالکل صحیح طرح سے بتاتی ہے۔ ہمارا دماغ ایک ایسے براؤزر کی طرح ہے جس میں 50 ٹیبز کھلی ہیں اور کوئی بھی ٹھیک سے لوڈ نہیں ہو رہی۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنیاں ہماری توجہ کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے بڑی چالاکی سے نفسیاتی حربے استعمال کرتی ہیں جو ہمیں مسلسل بھٹکائے رکھتی ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ فوکس کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے جسے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ جم میں مسلز بناتے ہیں، آپ اپنے دماغ کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دیر تک توجہ مرکوز رکھ سکے۔ اور یہ 7 دن کا پلان آپ کو یہی سکھائے گا کہ کیسے اپنی توجہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارے پلان کا پہلا قدم ہے اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنا۔ پہلے 2 دنوں میں ہم اپنی ڈیجیٹل اور حقیقی دنیا کا جائزہ لیں گے تاکہ ان چیزوں کی نشاندہی کر سکیں جو خاموشی سے ہماری توجہ کھا رہی ہیں۔ مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جو گہرے کام کے لیے سازگار ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں اٹینشن لیکس کو سمجھنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو دن بھر ہماری ذہنی توانائی کو ضائع کرتی رہتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بنا مقصد سکرول کرنے سے لے کر غیر ضروری میٹنگز تک، یہ لیکس ہماری توجہ کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں جیسے کسی ٹپکتے ہوئے نل سے پانی ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگلے 3 دن تک اپنے وقت کا حساب رکھیں۔ دیکھیں کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ پھر سب کچھ ایک ساتھ چھوڑنے کے بجائے ایک چھوٹا سا ہدف مقرر کریں۔ ہر ہفتے اپنے اسکرین ٹائم کو 15% کم کریں۔ یاد رکھیں، چھوٹی اور مسلسل تبدیلیاں ہی لمبی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی جگہ کی طرف جہاں ہم کام کرتے ہیں۔ کانسو کے جاپانی اصول کو اپنائیں جو سادگی پر زور دیتا ہے۔ اپنی کام کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، صرف ضروری چیزیں سامنے ہوں، اور سب سے اہم، اپنے فون کو کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ یقین کریں، صرف فون کو نظروں سے دور رکھنے سے ہی خلفشار بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ صاف ستھرا ماحول ایک صاف ستھرے دماغ کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم نے ماحول تو ٹھیک کر لیا ہے، اب باری ہے اپنے فوکس مسل کو ٹرین کرنے کی۔ 3 سے 5ویں دن تک ہم ان ٹیکنیکوں پر کام کریں گے جو ہماری ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس کے لیے جو سب سے بہترین ٹول ہمارے پاس ہے وہ ہے پوموڈورو ٹیکنیک۔ یہ صرف ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ذہنی برداشت پیدا کرنے کا ایک نظام ہے۔ اس میں آپ تھوڑی دیر پوری توجہ سے کام کرتے ہیں اور پھر چھوٹے وقفے لیتے ہیں، جس سے آپ کا دماغ تھکاوٹ کا شکار ہوئے بغیر زیادہ دیر تک کام کر سکتا ہے۔ اسے استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ایک کام منتخب کریں، 25 منٹ کا ٹائمر لگائیں اور صرف اسی کام پر دھیان دیں۔ جب ٹائمر بجے تو 5 منٹ کا وقفہ لیں، پھر یہی عمل دہرائیں۔ اگر 25 منٹ زیادہ لگیں تو 15 منٹ سے شروع کریں۔ یہاں مقصد برداشت پیدا کرنا ہے، پرفیکٹ ہونا نہیں۔ مستقل مزاجی سب سے اہم ہے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، ہر بریک ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک مائنڈفل پاز، یعنی تھوڑی اسٹریچنگ، پانی پینا یا کھڑکی سے باہر دیکھنا، آپ کے دماغ کو تازہ دم کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ڈسٹریکشن بریک جیسے فون چیک کرنا صرف مزید خلفشار پیدا کرتا ہے اور کام پر واپس آنا اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر واقعی اپنی ذہنی طاقت کو بڑھانا ہے تو یہ سنگل ٹاسکنگ چیلنج لے کر دیکھیں۔ ایک کام چنیں اور 30 منٹ تک صرف اور صرف وہی کریں۔ کوئی ملٹی ٹاسکنگ نہیں، کوئی ای میل چیک نہیں کرنا۔
یہ آپ کے دماغ کے لیے ایک سخت ورزش کی طرح ہے جو اسے خلفشار کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور گہرائی میں کام کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتی ہے۔ چلے جی، اب ہم اپنے پلان کے آخری حصے میں آ گئے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی اس نئی توجہ کو ایک پکی عادت بنا لیں۔ چھٹے اور ساتویں دن ہم ایسے طریقے اپنائیں گے جو ہماری توجہ کو خودکار بنانے میں مدد دیں گے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں فوکس اینکرز۔ یہ وہ حسی اشارے ہیں جو آپ کے دماغ کو بتاتے ہیں کہ اب توجہ مرکوز کرنے کا وقت ہے۔ یہ کوئی خاص پلے لسٹ ہو سکتی ہے، کوئی مخصوص خوشبو، یا یہاں تک کہ کوئی خاص لیمپ بھی۔ وقت کے ساتھ آپ کا دماغ ان اشاروں کو گہرے کام سے جوڑنا سیکھ جائے گا، جس سے توجہ مرکوز کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ہاں، ایک آخری بات، اپنی کوشش پر خود کو انعام دینا مت بھولیں۔ جب بھی آپ توجہ سے کوئی کام مکمل کریں تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا انعام دیں جو آپ کی توجہ نہ بھٹکائے۔ یہ کوئی پسندیدہ سنیک ہو سکتا ہے یا تھوڑی دیر میوزک سننا۔ یہ چھوٹا سا عمل ڈوپامین خارج کرتا ہے جو آپ کے دماغ کو اس اچھے رویے کو دہرانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فوکس صرف کام کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک سپر پاور ہے جو زندگی کو بہتر بنانے کی چابی ہے۔ اپنی پروگریس پر نظر رکھنے کے لیے اس طرح کا ایک سادہ فوکس لاگ استعمال کریں۔ ہر دن کے لیے اپنا ہدف، ٹائم بلاک اور کامیابیوں کو لکھیں۔ یہ صرف آپ کو منظم رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی جیتوں کو دیکھنے اور حوصلہ افزائی کرنے میں مدد دے گا۔ اور اس کا فائدہ صرف کام تک محدود نہیں ہے۔ جب آپ اپنے پیاروں کے ساتھ پوری طرح موجود ہوتے ہیں تو رشتے گہرے ہوتے ہیں۔ جب آپ واقعی ہر لقمے پر دھیان دیتے ہیں تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اپنی توجہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر کے آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بناتے ہیں۔ فن میڈلاک کی یہ مثال بہت گہری ہے۔ آپ کا دماغ ایک جہاز کی طرح ہے اور آپ اس کے کپتان ہیں۔ آپ یا تو خلفشار کی لہروں کو خود کو بہنے دے سکتے ہیں یا پھر آپ اپنا راستہ خود طے کر سکتے ہیں۔ اپنی توجہ پر قابو پانا ذاتی قیادت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ تو آپ کا چیلنج یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کا اگلا 1 گھنٹے کا سیشن کس کام پر مرکوز ہوگا۔ ایک کام منتخب کریں، اپنا ٹائمر سیٹ کریں اور تمام خلفشار کو ایک طرف رکھ دیں۔ اب جائیں اور فوکس کے فن میں مہارت حاصل کرنا شروع کریں، ایک وقت میں ایک سیشن۔